انسانی زندگی کی حقیقت محض ظاہری حرکات و سکنات تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک ہمہ گیر باطنی سفر کا نام ہے، دل کی دنیا سے رب کائنات کی بارگاہ تک۔ جب انسان دنیا کے ہنگاموں، خواہشات کے طوفانوں اور غفلت کی تاریکیوں سے نکل کر اپنے خالقی حقیقی جانب متوجہ ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہی وہ مبارک لمحہ ہوتا ہے جب اس کے باطن میں ایک نورانی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے تو اس کے ظاہر و باطن میں ایک دل آواز تبدیلی پیدا ہوتی ہے، چہرہ نور طاعت سے منور ہو جاتا ہے، دل سرور ایمان سے بھر جاتا ہے، آنکھیں خشیت و محبت کے نور سے چمکنے لگتی ہیں، اور خیالات پاکیزگی کا لباس اوڑھ لیتے ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں برکت اترنے لگتی ہے، ہر سانس امید سے بھر جاتی ہے، اور ہر لمحہ یقین کی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت عارضی نہیں بلکہ ایک دائمی روحانی سکون ہے، ایسا سکون کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مصائب بھی انسان کے یقین کو ہلا نہیں پاتے۔ قرآن حکیم ہمیں اسی حقیقت کی طرف بلاتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ پس اللہ ہی کی طرف دوڑ۔ یہ دوڑ دنیا سے فرار نہیں بلکہ گناہوں سے دوری، غفلت سے بیداری اور نفس کی غلامی سے آزادی کا نام ہے۔ یہ خوف کی دوڑ نہیں بلکہ محبت، شوق اور یقین کی دوڑ ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ اس راستے میں منزل الگ نہیں ہوتی بلکہ خود یہ سفر ہی منزل بن جاتا ہے۔ بندہ جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر قدم اور ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس راستے پر چل پڑا وہی کامیاب ہوا، اور جو اللہ کی طرف بڑھا اس نے منزل پا لی۔ تو اے انسان، اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم دل کی ویرانیوں کو آباد کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی میں نور اور برکت چاہتے ہو تو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اسی کی طرف دوڑو، یقین رکھو یہی تمہاری اصل کامیابی ہے اور یہی تمہاری حقیقی منزل ہے۔